24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Honorable Teacher. I welcome you on behalf of the SNOWMAN Publishers. This tutorial session is on Unit 8 of English Grade 3. The unit title is Inventor and Invention. Let's have a look at the students' learning outcomes. After completing this unit, students will be able to predict a story by looking at the pictures in the text, comprehend asked questions about the given pictures, read aloud the given text in the story, respond to the text post-reading to express how they take the story, comprehend and respond to simple questions, recognize and understand three-syllable words, pronounce three-syllable words, recognize and write three-syllable words, use appropriate expressions in conversation to listen and respond to commands, creatively comprehend the text from the book and write it in their own words, use words related to inventions in sentence making, recognize and identify three-syllable words, enhance the vocabulary with the words from the story, think and write three-syllable words, rearrange the letters and correct the spellings of three-syllable words, identify, understand and recognize homonyms, pen down a few words on the topic related to invention in their own words, write down homonyms along with the meanings, and finally use appropriate expressions in conversation to articulate, recognize and use some formulaic expressions to offer and respond to greetings. Before asking the children to open their books and after exchanging, read the text aloud to the children while they listen and read it silently along with you. I am going to read it out for you. Inventor and invention. An invention is a new thing that did not exist before the inventor created it. It is a new product, device, process, sport, or musical instrument. An inventor is the first person who creates a new product or different way of doing something. Inventors are highly creative thinkers. They try to look for ways to solve problems. They improve other ideas to develop useful products that fulfill a need. A famous saying, necessity is the mother of invention, smartly describes the efforts of an inventor. Read the text aloud to the children while they listen and read it silently along with you. I am going to read it out for you. Inventor and invention. An invention is a new thing that did not exist before the inventor created it. It is a new product, device, process, sport, or musical instrument. An inventor is the first person who creates a new product or different way of doing something.
Inventors are highly creative thinkers. They try to look for ways to solve problems. They improve other ideas to develop useful products that fulfill a need. A famous saying, necessity is the mother of invention, smartly describes the efforts of an inventor. Let's talk about telephone. First telephone was invented by Alexander Graham Bell in 1876. The first ever telephone set appeared in 1877 in Wisconsin. The first phone call was between Alexander Graham Bell and his assistant Thomas Watson. Today, we cannot imagine life without a phone. The telephone became an important part of modern life in the 20th century. There are many different types of telephone. A telephone that can be carried around is called a mobile phone or cell phone. These phones are wireless and make communication easier. Over time, telephone has been improved and changed as you see around. Ask the children to take turns reading sections of the text, correct their pronunciations at appropriate timings, and drill them in pronouncing the words correctly. The following words would require special attention in terms of articulation. Exist, ये वही इसमें रूल अप्लाई होता है ऑनरेबल टीचर, जो एक्सप्लेन में एग्जिस्ट नहीं कहने देना आपने बच्चों को. प्रोडक्ट, डिवाइस नहीं है ये लफ्ज, डिवाइस. प्रोसेस, अब इसमें ये नाउन है और इसमें दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं इसके प्रोनाउंसिएशन के मामले. एक के पी आर के बाद जो ओ है उसकी साउंड साउंड है, सो प्रोसेस नहीं कहा जा सकता. और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि स्ट्रेस सी पर है, सो विल बी प्रोनाउंसिंग द वर्ड एज प्रोसेस. और ये प्र की जो आवाज है ये आप याद करें, मैंने बड़ा जोर दे के आपको जो वर्ड प्रोनाउंसिएशन है उसमें बताई थी कि ये प्रोनाउंसिएशन नहीं है, प्रोनाउंसिएशन नहीं है, वगैरह वगैरह. ये है प्रोनाउंसिएशन. इसी तरह ये वर्ड जो है ये है प्रोसेस. इंस्ट्रूमेंट, वही मंट वाली आवाज आपको मैं याद दिलाऊंगा. इंस्ट्रूमेंट. डिफरेंट, एंट नहीं बोलना, ये जो RENT और MENT है इनकी जो साउंड्स. थिंकर, बिल्कुल वो जो उसको आप कह रहे हैं ना कि भारी आवाज थ वाली जो आवाज जैसे था थी में होती है, उसको अवॉइड करना. थिंकर नहीं कहना, थिंकर. यूजफुल, ये जो इसमें वर्ड का पहला हिस्सा है USE, देखें ये है, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था किसी स्टेज पे कि एज वर्ब इसको बोला जाता है यूज और एज अ नाउन इसको बोला जाता है यूज. तो यहाँ फुल से पहले ये चूंकि नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है इसलिए इसे पढ़ा जाएगा यूजफुल नहीं पढ़ा जाएगा यूजफुल. फुलफिल नहीं कहना, पहले एफ पे स्ट्रेस नहीं है. फुलफिल दूसरे एफ पे है और वो भी प्राइमरी स्ट्रेस नहीं है, यानी हल्का स्ट्रेस है. हम ये नहीं कह सकते कि फुलफिल. डिस्क्राइब, इस वर्ड में अगेन देयर आर टू थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू बी केप्ट इन माइंड. वन इज कि इसकी जो पहली DES की जो साउंड है उसको आप डेस पढ़ेंगे और जो फिर आगे RIB की आवाज है उसको I की आवाज के साथ बोलेंगे. सो इट विल बी डिस्क्राइब, नॉट डिस्क्राइब, बिल्कुल नहीं. डिस्क्राइब. कैरीड नहीं कह सकते. बच्चे जिनको नहीं मालूम वो शुरू में ऐसा कह सकते हैं, बट यू विल बी देयर टू करेक्ट देम. कैरिड.
کمیونیکیشن. کمیونیکیشن اس ورڈ کو اور کچھ طرح لوگ بولنے کے عادی ہوتے ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے آئی ہیڈ اے فرینڈ جس کو میں نے بڑی دفعہ کریکٹ کیا لیکن وہ ہر دفعہ کمیونیکیشن ہی کہتا تھا. کمیونیکیشن کمیونیکیشن اٹس دیکھیں جو اوریجنلی جو ورڈ ہے اور ورب ہے دیٹ از کمیونیکیٹ. کمیونیکیٹ کمیونیکیٹ تو اس سے پھر یہ ناؤن بنا کمیونیکیشن. کمیونیکیشن. Let's come to oral communication now. Ask the students to role play the dialogue. It's at page 89 and SLO is number 19. Saira. Assalamu alaikum. Aisha. Wa alaikum assalam. Saira. What are we doing today? Aisha. Saira, it's a surprise. Saira. Is it a special occasion? Aisha. No, it's the family picnic. Saira. Does Sarah know about it? Aisha. Of course, it was her idea. Saira. Where is Sarah? Aisha. She's in the kitchen getting things ready for a picnic. Saira. Let's go and help her. Aisha. Yes, sure. It's vocabulary building now. Explain the meanings of words that you think may be difficult for the children. Some words and their meanings are being given here. Product. A thing that is grown or produced usually for sale. لیکن honorable teacher میں آپ کو بار بار کہتا ہوں I hope you won't mind it. ڈکشنری تو اب آپ کے پاس ہوتی ہوگی ہر وقت اور آپ نے اب تک عادت بھی اپنا لی ہوگی کہ وقتاً فوقتاً آپ ڈکشنری کو کنسلٹ ضرور کرتے ہو. اب دیکھیں یہ لفظ آپ ذرا دیکھیے گا ڈکشنری. پروڈکٹ. اب پروڈکٹ رزلٹ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. آپ کو صحیح آئیڈیا تب ہوگا جب آپ لفظ پروڈکٹ ڈکشنری میں نکالیں گے اور اس کے میننگز پر دیکھیں گے. بٹ ان دس ٹیکسٹ اٹ از یوزڈ ایز اے تھنگ دیٹ از گرون اور پروڈیوسڈ یوزلی فار سیل. پروسیس ایز اے ناؤن. A series of things that are done in order to achieve a particular result. اس کے معنی اردو میں عمل جس کو ہم کہتے ہیں. پروسیس پورا عمل جس میں سے گزارا جاتا ہے چیزوں کو. کریٹیو تخلیقی. آپ نے کتابوں میں دیکھا ہوگا کہ کریٹیو رائٹنگ ہوتی ہے, کریٹیو تھنکنگ بھی ہوتی ہے اور کریٹیو رائٹنگ کو آپ تخلیقی لکھائی کہتے ہیں. اب میں آپ کو چلیں مختصر بتا دیتا ہوں کہ کریٹیو کوئی چیز کب ہوتی ہے, کریٹیو تھنکنگ کب ہوتی ہے, کریٹیو آئیڈیا کب ہوتا ہے اور کریٹیو رائٹنگ کب ہوتی ہے. جب آپ کو امیجنیشن سے کام لے کر کوئی نئی چیز پیدا کرنی ہوتی ہے تو آپ اس کو کریٹیو کہتے ہیں. لیکن آئی وڈ اگین سجیسٹ ٹو یو آنریبل ٹیچر آپ ذرا ڈکشنری میں لفظ پہلے تو کریٹ دیکھیں, پھر اب کریٹیو دیکھیں, پھر اب کریشن دیکھیں اور پھر اب کریٹیوٹی دیکھیں. دیکھیں کتنے الفاظ ہیں. آئی ایم شیور یو ول انجوائے گوئنگ تھرو دا میننگس اینڈ یوزیج آف آل دیز ورڈس. اور چونکہ ڈکشنری میں آپ کو سینٹنسز بھی ملتے ہیں, یعنی ہر ورڈ اور اس کا جو ڈیریویٹو ہے اس سے جو دیگر لفظ بنتے ہیں ان کو سینٹنسز میں استعمال بھی کیا گیا ہوتا ہے. اور پھر ہر لفظ کے مختلف کانٹیکسٹ دیے ہوتے ہیں ڈکشنری میں کہ اس کانٹیکسٹ میں یہ معنی ہے, اس کانٹیکسٹ میں یہ معنی. ویل اوور ٹائم وقت کے ساتھ ساتھ ایگزسٹ موجود ہونا, امیجن تصور میں سوچنا. لیٹس از شارٹ فارم آف لیٹ اس. نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن. یہ بچوں کو آپ چونکہ بہت مشہور یہ پروورب ہے انگریزی کی تو اس کے ترجمے کے طور پر آپ اردو میں جو محاورہ استعمال ہوتا ہے وہ آپ ضرور بچوں کو بتائیے گا. ضرورت ایجاد کی ماں ہے. نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن. فیمس, ویل نون, اراؤنڈ, آن ایوری سائڈ. سیل فون, سیلولر فون. سیلولر کی شارٹ فارم ہے سیل. آپ اگر اس پہ مزید تحقیق کرنا چاہیں تو پھر آپ ڈکشنری میں دیکھیں کہ سیلولر کے معنی کیا ہے. وسکانسن, a state of United States of America. Wisconsin. Let's come to grammar now.
It's homonyms, page 91, SLO 18. Tell the students what homonyms are and tell them with the help of README. چونکہ بک میں دیے ہوتے ہیں آنریبل ٹیچر تو آپ کو ان کی مدد لینا ہوتی ہے، اسی لیے میں ان کو ریپروڈیوس کر کے پڑھ بھی دیتا ہوں. Homonyms are two words that are spelled the same and sound the same but have different meanings. A homonym is a word that has the same name as another word, meaning that the two words look and sound exactly alike. ایک جیسے, for example, book, which can mean something to read or the act of making a reservation. In both cases, the sound and spelling are the same and only the definition changes. اور دیکھیں اسپیلنگ بھی وہی رہتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر اس کا جو پروننسیشن ہے وہ بھی سیم رہتا ہے. بہت سی ایگزامپلز ہیں اس کی ہومونیمس کی. کچھ مزید ایگزامپلز یہاں دی ہوئی ہیں. Give the students a few more examples. مثلاً can تو ہے نا ایک سکنا جس کو کہتے ہیں. I can do this, میں کر سکتا ہوں. اور دوسرا can جو ڈرنک کا فار ایگزامپل ہوتا ہے, وہ ڈبہ جس میں کولڈ ڈرنک ملتی ہے. برتھ اور برتھ, ایک پہلی برتھ پیدائش ہے, دوسری برتھ لیٹنے کے لیے ہوتی ہے ٹرین میں فار ایگزامپل. چیک اور چیک, اب دیکھیے اس کیس, اب یہ جو برتھ اور چیک دونوں کیسز میں اسپیلنگ مختلف ہے لیکن ساؤنڈ ایک ہے, اس لیے یہ ہومونیمز ہیں. پہلا چیک ہے جس کو آپ کہتے ہیں جانچ کرنا, چیک کرنا. دوسرا چیک ہے وہ جو بینک میں ہم کیش کرواتے ہیں. بائی یو نو دیٹ. بائٹ, اب پہلا بائٹ تو عام بائٹ ہے جو ہم چکھتے ہیں, ایک لقمہ لیتے ہیں, اور دوسرا بائٹ ہے جو کمپیوٹر کی لینگویج کا بائٹ ہے. لیٹس کم ٹو رائٹنگ. اٹس ایٹ پیج 92 اینڈ SLO از نمبر 17. یہ کریٹو رائٹنگ میں ہے کہ بریفلی ایکسپلین دا ٹاپک necessity is the mother of invention in your own words. ظاہر ہے آپ بچوں کو کہیں گے کہ بھئی ذرا لکھیں اس پہ, اس کو ایکسپلین کریں بریفلی in your own words. آسان نہیں ہے کلاس 3 کے بچوں کے لیے کہ اس کو وہ ایکسپلین کرے, بٹ اسٹل یو شوڈ انسسٹ کہ آپ کو اٹیمپٹ کرنی ہے جیسے بھی آپ کر سکیں. Tell the students that the proverb simply means that. یہ میں نے آپ کے لیے تھوڑا سا اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. بڑا بریف سا یہ ایکسپلینیشن ہے آف دا ٹاپک necessity is the mother of invention. When the need for something becomes essential, you are forced to find ways of getting or achieving it. For example, need to see in the darkness led to light bulbs, and the need to raise the level of water in the pitcher helped the crow. وہ جو بڑی مشہور کہانی ہے کوے کی, پیاسے کوے کی کہانی, پیاسا کوا, اس کا بھی لیسن یہی ہے کہ necessity is the mother of invention. اور یہ دونوں جو مثالیں اس میں دی ہوئی ہیں آپ بتا سکتے ہیں بچوں کو کہ ضرورت کی وجہ سے, ضرورت اتنی شدید تھی, اتنی ضروری تھی, اتنی اہم تھی کہ یہ اس کا نتیجہ ایک نئے خیال کی صورت میں آیا یا ایجاد کی صورت میں آیا. اب پہلی صورت میں کیونکہ اندھیرے میں دیکھنا ضرورت تھی تو لائٹ بلبز آ گئے, سائنسدان نے ایجاد کر دیے. اور دوسرے میں کوے کو شدید پیاس لگی ہوئی تھی تو پانی کا لیول نیچے تھا تو اس نے ایک نیا آئیڈیا اسٹرائک کیا. Talk to the students before they write and check their work in due course. Well, that is all for this tutorial, Honorable Teacher. Thank you and Allah Hafiz.